عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس، وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے۔ کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں، اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا، اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے۔ مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی۔
چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے. اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان، بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا. آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا. حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا. آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے. اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی. پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے. خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا. خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے. جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے. جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے. یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں، 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا
اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی۔ اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں کہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے، پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی۔ آپ یقین